السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وكبره تکبیرا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اس بستی دی، اس مسجد دی انتظامیہ، اس علاقے دے لوگ، اس علاقے دے علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے اعظام مبارکباد دے لائق نے، جنہاں نے اتنا عظیم الشان محفل حسن قرات اے پروگرام مرتب کیتا۔ میں دل دیاں گہرائیاں چو دعا کرنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر تہاڈی ساریاں دی محنت قبول فرمائے۔ چند دن پہلے منڈی بہاؤالدین دے اندر ایک اسی طرح دا بڑا عظیم الشان پروگرام ماشاءاللہ منعقد ہویا۔ حفاظ کرام نو اسناد پیش کیتیاں گئیاں، انعامات دیتے گئے۔ ہر شہر دے اندر، ہر بستی دے اندر قرآن دے حافظ، قرآن دے قاری الحمدللہ دن رات محنت فرما رہے نے۔ اللہ انہاں ساریاں دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ کچھ ایسے لوگ نے جنہاں اللہ نے قرآن دی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے، قرآن دی تلاوت واسطے پیدا فرمایا ہے، قرآن سمجھن واسطے پیدا فرمایا ہے۔ کچھ ایسے لوگ نے جنہاں اللہ نے قرآن سنن واسطے پیدا فرمایا ہے اور قرآن سنان واسطے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن توجہ فرماؤ، کچھ ایسے بدبخت نے جیڑے قرآن پڑھن والے، قرآن پڑھان والیاں دے اتے بمب چلا رہے نے، قرآن دے حافظاں نو شہید کر رہے نے۔ نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا اپنا۔ قیامت دا دن قائم ہون والا ہے۔ مسلمانوں آج اس بات نو اچھی طرح ذہن نشین فرما لو، اسی دن رات اس نعمت دا، اللہ دی نعمت دا شکریہ ادا کریے۔ اسی حق ادا نہیں کر سکتے، اسی غریباں، اسی کمزوراں، اسی گناہگاراں، اسی خطاکاراں، اسی بالکل ادنا درجے دے مسلماناں۔ لیکن الحمدللہ
اللہ دی ذات نے قرآن دے خادمہ میں ساڈا نام شامل فرمایا ہے، لیکن او لوگ جڑے قرآن دے حافظاں تے قاریاں نو شہید کر رہے نے، امریکہ اور او دے ساتھی، اے پچھلے دنوں دے اندر افغانستان دے اندر ایک بڑا المناک واقعہ پیش آیا ہے۔ قرآن دے حافظہ اور قاریاں دی بڑی عظیم الشان مجلس جاری سی کہ امریکہ دی حکومت نے انہاں تے حملہ کروا کے انہاں نو شہید کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچنا اے وے او تے شہید ہو گئے، او تے انشاءاللہ جنت دے وارث بن گئے، کہو انشاءاللہ۔ لیکن جڑے قرآن دے حافظہ اور قاریاں نو شہید کرن والے، قرآن دی آواز نو مٹان والے، قرآن دی آواز نو بند کرن والے، انہاں دا حشر کی ہوئے گا، انہاں دا انجام کی ہوئے گا۔ میں اللہ احکم الحاکمین دے قرآن دے حوالے نال اے بات کہنی چاہنا کہ قرآن دی آواز نو کوئی حکومت بند کر دیے، قرآن دی آواز نو کوئی بہت بڑا دنیا دار بند کر دے، قرآن دی آواز نو، قرآن دی تعلیم نو کوئی روک دے، کوئی قرآن دے رستے دے اندر رکاوٹ بننے دی کوشش کر دے، مال کے کائنات انہوں نیست و نابود فرمان گے، انہوں جہنم رسید فرمان گے۔ لیکن جڑا قرآن دا خادم ہے، قرآن دا قاری ہے، قرآن ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور قرآن دے احکام تے عمل کر رہے ہیں، اللہ دی ذات اس دنیا دے اندر بھی او دا نام بلند فرمان گے۔ اللہ دے فضل و کرم نال قبر دے اندر بھی قرآن او دے نال ہوئے گا، میدان معاشر دے اندر بھی قرآن او دا ساتھی ہوئے گا۔ لوگو جڑا قرآن دا خادم ہے، قرآن دا قاری ہے، اللہ دے فضل و کرم نال ایک وقت ایسا آئے گا وہ جنت دا مہمان بنیا ہوئے گا اور خود رب رحمان اپنے اونا مہماناں نو آپ اپنے قرآن دی تلاوت سنان گے۔ میں بڑے ادب و احترام نال بات کرن دا عادیاں، بدتمیزی نال نہیں، شدت نال نہیں، ادب و احترام دے دائرے دے اندر رہ کے بات کرنی ہے۔ لوگو دنیا دے اندر جدے نال بندہ پیار کردہ ہے، جدے نال محبت کردہ ہے، دعوتاں کردہ ہے، دکھ تکلیف دے وقت کام آؤندہ ہے، یار بنائے، دوست بنائے، رشتہ دار بنائے، بعد وچ کہندہ ہے انہاں نے میرے نال بے وفائی کیتی، مینوں چھڈ گئے، مینوں کانڈ کر دیتی۔ الحمدللہ قرآن اللہ دی ایک ایسی بابرکت اور مقدس کتاب ہے جنہ لوگاں نے قرآن نال پیار کر لیا، قرآن نو اپنا ساتھی بنا لیا، قرآن اپنے سینے دے اندر محفوظ فرما لیا۔ قرآن نے ایسی بے وفائی او دے نال نہیں کرنی جیڑی دنیا داراں نے بے وفائی کر رہے نے اور جیڑی دنیا داراں دی بے وفائی عام ہے۔ قرآن انشاءاللہ دنیا دے اندر بھی انہوں عزت اور عروج دے گا، قرآن قبر دے اندر بھی نال ہوئے گا، جدوں کوئی بھی نال نہیں ہوئے گا، سارے دفنا کے واپس آ جان گے، سارے اپنے اپنے معاملات دے اندر مصروف ہو جان گے، لیکن اللہ دا قرآن اندھیریاں راتاں دے اندر، قبر دی کوٹھری دے اندر، اندھیر کوٹھری دے اندر قرآن انشاءاللہ قبر دے اندر بھی نال ہوئے گا اور قرآن میدان معاشر دے اندر بھی نال ہوئے گا۔ میں اے بات بڑے پیار نال کہاں گا، بڑی محبت نال کہاں گا، دنیا دے بے وفاواں واسطے بڑیاں بندہ محنتاں کردہ ہے، بڑیاں انہاں واسطے کوششاں کردہ ہے، لیکن مال کے کائنات دا قرآن جنوں پڑھن والیاں اللہ دی رحمت نال جدے پڑھن والے عزت دے مالک بن جاندے نے، عروج حاصل کردے نے،
امام کائنات علیہ السلام دے پیارے الفاظ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ رب العالمین اس کتاب دی وجہ تو بڑے بڑے گمنام بندے، بڑے بڑے گھٹیا درجے دے انسان، بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے ظالم تے جابر انسان جدوں اپنا ناتا تے رشتہ اللہ دے قرآن نال قائم کر لیندے نے، جدوں قرآن دے خادم بن جاندے نے، جدوں قرآن واسطے اپنی زندگی وقف کر دیندے نے، رب العالمین اس قرآن دی وجہ تو انہاں دے نام بلند کر دیندا ہے، انہاں دیاں عزتاں نوں چار چند لگا دیندا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ دی رحمت دے نال اساں انشاءاللہ آج دی اس محفل دے اندر حاضری دے کے، آج دی اس محفل دے اندر شرکت کر کے اللہ دے فضل و کرم دے نال ناکام نہیں ہونا بلکہ کامیابیاں حاصل کرنیاں نے۔ میں تے پڑھے ہیں جس مجلس دے اندر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جس مجلس دے اندر قرآن دی تلاوت، قرآن دی محفل، قرآن دی مجلس ہے، اس مجلس دے اندر بیٹھن والے، قرآن سنن والے، سنان والے، رب العالمین دی طرفوں اونا ساریاں دے اتے رحمت دا نزول ہوندا ہے، تسکین نازل ہوندی ہے۔ لوگوں قرآن پڑھن والا ایک بچہ ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، قرآن دی تعلیم حاصل کرن دی خاطر جدو اپنے گھر چوں نکل دائے، مچھلیاں پانی دیاں تیاں دے اندر، کیڑے مکوڑے اپنیاں بلان دے اندر، پرندے فضاواں دے اندر، اس قرآن پڑھن والے واسطے دعاواں کر دینے، پرندے کہندے نے، جانور کہندے نے، کیڑے مکوڑے کہندے نے، مچھلیاں کہندیاں نے، یا اللہ اے تیرے قرآن دا قاری بن رہا ہے، تیرے قرآن دا حافظ بن رہا ہے، تیرے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، اسی تیری مخلوق ہون دی حیثیت دے نال اے دے واسطے دعا کرنے ہیں، اللہ انہوں عزتاں تے عظمتاں نصیب فرما دے۔ قرآن پڑھن والا، قرآن سنن والا، قرآن سنان والا کدی بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ ایک کتاب ایسی عظیم کتاب ہے، بڑے بڑے نکمیاں نے، بڑے بڑے گناہگاراں نے، بڑے بڑے ڈاکواں نے اگر پڑھ لئیے تے تبدیلیاں آ گئیاں، اگر کسی دی زبان چو سن لئیے تے زندگی دے اندر تبدیلیاں آ گئیاں۔ میں دعا کرنا اللہ قرآن نال پکا تے سچا پیار نصیب فرما۔ بڑی محبت دی بات ہے، بڑی پیار دی بات ہے۔ میں یہ بات کہنی چاہنا، لوگوں ویکھو قرآن دا جڑا قاری ہے ماشاءاللہ اے دا درجہ اینا بلندے، بڑے بڑے امیر اے دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے، بڑے بڑے وزیر اے دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے، ملک دے حکمران اے دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے، بڑے بڑے جنرل تے کرنل اے دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے، جناب بڑیاں بڑیاں ہستیاں، بڑیاں بڑیاں شخصیتاں، اے امام اے قرآن دا قاری جے انہاں نوں کھڑا کر کے رکھ دے، اے کھڑے رہندے نے۔ قرآن دا قاری جے رکوع پہ جاندہ ہے، او دے تو پہلے رکوع تو نہیں اٹھ سکدے، امام تو پہلے قرآن دے قاری تو پہلے سجدے تو سر نہیں اٹھا سکدے۔ اللہ تیری کیسی عظیم کتاب ہے، اس قرآن دے پڑھن والے نوں تو لوگاں دا امام بنا دیتا، اپنے نبی دے ممبر تے کھڑا کر دیتا۔ لوگوں اس قرآن دیاں کنیاں برکتاں نے، اس قرآن دی وجہ تو کنیاں رحمتاں نے۔ اگر کوئی بیمار ہوندا ہے تے اللہ قرآن پڑھن دی وجہ تو شفا عطا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
رب العالمین فرماندے نے میں قرآن نو شفا بنا کے نازل فرمایا ہے، میں قرآن نو رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے۔ اللہ اللہ میں صدقے تے قربان جاواں، اگر کسے نو سپ لڑ جاندا ہے نبی پاک دے صحابی قرآن پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیندے نے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیندہ ہے، انہوں پوچھتا ہے سنا وی تینوں سپ نے ڈنگ مارے ہے، درد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کہندہ ہے اللہ دی قسم انج لگتا ہے جویں سپ نے ڈنگ مارے ہی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے قرآن نو لوگو شفا بنا لو، جڑا پڑھے گا جڑا ایدے تے عمل کرے گا شرک دی بیماری تو شفا مل جائے گی۔ شیخ محترم جڑا قرآن پڑھے گا شرک دی بیماری تو سبحان اللہ سبحان اللہ، روحانی شفاواں بھی اللہ کریم عطا فرمانگے، جسمانی شفاواں بھی اللہ کریم عطا فرمانگے۔ اے توجہ فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ، تھوڑے جا وقت دے اندر بڑی عظیم بات میں تواڈے گوش گزار کرنی ہے۔ جڑے بندے نو جھوٹ بولن دی عادت پہ گئی ہے، اللہ دا قرآن شفا ہے۔ جدو دے سامنے قرآن دی ایک آیت آ جائے گی لعنت اللہ علی الکاذبین، اے آیت سامنے آئے گی تیرا دل ڈر جائے گا، کمب جائے گا، کہے گا میں جھوٹ نہیں بولنا۔ رب العالمین دا قرآن سامنے آ گیا، اللہ نے جھوٹ دی بیماری تو شفا عطا فرما دیتی۔ ایک بندہ شرک کردا ہے، کدی کسے قبر تے سجدہ کردا ہے، کدی غیر اللہ کولوں مدد منگدا ہے، جدوں اللہ دا قرآن دے سامنے آ جائے گا لوگو توجہ فرماؤ ذرا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ جدو دے سامنے قرآن دی آیت آ جائے گی، ایدے ذہن دے اندر بات آ جائے گی میں بہت بڑا جرم کر رہا، میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہاں، مینوں شرک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رب العالمین قرآن وچ اعلان کر رہے نے جڑا بندہ شرک کرے گا اللہ نے شرک انہوں مر گیا تے معاف نہیں کرنا، شرک کردہ کردہ مر گیا معافی نہیں ملے گی، او دا دل ڈر جائے گا، کمب جائے گا، شرک تو تائب ہو جائے گا۔ ایک بندہ غیر اللہ کو لو مدد مانگدا ہے، او دے سامنے قرآن دی آیت آ جائے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ انہوں پتہ چل جائے گا قرآن تے میری ہور رہنمائی کر رہا ہے، میں غیر اللہ کولوں کیوں مانگ رہا ہاں۔ اللہ اللہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ تو علاوہ نہیں منگنا، اللہ تو علاوہ جڑے منگن والے نے وہ جہنم دے اندر ذلیل ہو کے جان گے۔ جدو قرآن دی آیت سامنے آ جائے گی
یہ جڑا غیر اللہ کو منگدا ہے اللہ دی بیماری نو دور کر دے گا، اے اللہ دے در دا سوالی بن جائے گا، منگنا شروع کر دے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میں دعا کرنا اللہ قرآن نال پیار دی توفیق عطا فرمائے، اللہ دا قرآن ساڑیاں روحانی بیماریاں بھی دور کر دے گا۔ توجہ میرے وال فرماؤ، جڑا والدین دا نافرمانے اینے روحانی بیماریاں، جڑا والدین دا نافرمانے اے دے سامنے قرآن دی آیت آئے گی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جدوں یہ آیت آئے گی یہ دا دل ڈر جائے گا، کمب جائے گا، اے والدین دی نافرمانی تو باز آ جائے گا۔ جڑا بندہ سود کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اے دے سامنے جدو قرآن دی آیت آ جائے گی ان احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کاروبار تے جائز کیتا ہے لیکن اللہ نے سود نو حرام کیتا ہے۔ اے دا دل ڈر جائے گا، کمب جائے گا۔ سود دی بیماری تو اللہ کم الحاکمین نو محفوظ کر لین گے۔ یقین کرنا پوے گا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ واقعی اللہ دا قرآن شفائے رحمت مومنہ واسطے۔ اللہ اللہ فضیل بن ایاز جڑا علاقے دا بہت بڑا ڈاکو سی، رات دا ٹائم کسے دی چھت دے اتے چڑھیا تے چھت پھاڑ کے چوری کرن دا ارادہ کر رہا ہے۔ نال دے مکان وچ کوئی اللہ والا قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ نال دے مکان دے اندر اللہ دا بندہ کوئی قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، او دے قرآن دی تلاوت دی آواز دے کناں وچ پہ جاندی ہے۔ اے چھت پھاڑ رہا ہے چوری کرنوں دے ارادے تے، ڈاکو ہے بہت بڑا علاقے دا، لیکن جدو قرآن دی آواز دے کناں دے اندر پہ جاندی ہے اے دا دل ڈر جاندہ ہے، کمب جاندہ ہے، خوف زدہ ہو جاندہ ہے۔ ہائے میرے اللہ، میں اللہ دی بارگاہ وچ میں کیڑا چہرہ لے کے پیش ہواں گا، تائب ہو جاندہ ہے۔ لوگو اللہ دے قرآن دی ایک آیت کناں وچ پہ گئی، اللہ نے انقلاب پیدا کر دیتا، سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں تبدیلی آئی، بولو ذرا۔ قرآن سنیا، سبحان اللہ۔ اللہ میرے آج دے بیٹیاں نو، بیٹیاں نو، ماما پینا نو قرآن نال محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم قاضی صاحب نے اور ساڑی اس مسجد دی انتظامیہ نے، قاری محمد اکرم صاحب نے، دیگر دوستہ نے قرآن دی بزم اس واسطے سجائی کہ لوگاں دے دلان دے اندر قرآن دا شوق پیدا ہو جائے، قرآن دی محبت پیدا ہو جائے۔ لوگوں واقعی قرآن بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے مجرم جدوں قرآن سن دینے اللہ انقلاب پیدا کر دیندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، کلمہ پڑھنے واسطے حاضر ہوئے۔ دار ارکم دے اندر آقا موجود نے، جا کے زور دے نال دروازہ کھٹکھٹایا۔ صحابہ کرام نے سراخ تو ویکھیا تے عرض کردے نے آقا عمر آ گیا ہے، تلوار بھی پکڑی ہے۔ آپ نے فرمایا ڈرن دی لوڑ نہیں، گھبران دی لوڑ نہیں، اے آیا نہیں، اے بلایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام
اللہ دو بندیاں چو ایک بندہ دے دے، میری جماعت مضبوط ہو جائے گی، اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ دو بندیاں چو جڑا تینوں پسند ہو عطا کر دے۔ ادھر دعاواں ہو رہیاں نے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دروازے دے کے آ جاندے نے۔ توجہ فرمانا، آقا نے فرمایا دروازہ کھول دیو۔ جس ویلے دروازہ کھولیا صحابہ کرام نو پتہ نہیں سی منظر کی ہوئے گا۔ آندیاں ہی عرض کردہ ہے سودا کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ آقا میں تے مارن دی نیت تے آیا سا، میں اعلان سنیا سی کہ جڑا محمد نو قتل کرے گا 100 اونٹوں نو انعام دیتا جائے گا۔ میں تے انعام لین دی خاطر آیا سا، پر میں قربان جاواں میں رستے دے اندر قرآن سن لیا۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ قرآن سن لیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، کول بیٹھ گئے، اور منظر بڑا عجیب ہے، ذرا توجہ فرماؤ۔ آپس دے اندر مبارکاں دے رہنے، ایڈا وڈا بندہ جڑی جماعت شامل ہو جائے۔ آج کل جماعتاں دے ادھروں ٹوٹ دے نے ادھر آ رہے نے، اے جی طریقے انصاف ہو رہے ہیں، اے طریقے بے انصاف ہو رہے ہیں، اے فلانی طریقے جا رہے ہیں، وہ لڈو تقسیم کر دینے، مٹھائیاں تقسیم کر دینے، بڑا وڈا تھم ڈگ پیا بھائی، ادھر بھی ایک بڑا وڈا تھم گریا، تے ادھر حضرت عمر آ گئے، نبی پاک دے غلام بن گئے، صحابہ خوش ہونے لگ پے۔ آواز سنو ذرا کیسی ہے، آپس دے اندر کی کہہ رہے نے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام دے کول حضرت عمر بیٹھے نے، آپ بڑے پیار نال پوچھ دینے، عمر آج ادھر آن دا کیویں پروگرام بن گیا، ادھر آن دا کیویں پروگرام بن گیا۔ اللہ اللہ۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، بتاؤ کیسے آئی ہے۔ جڑا جواب ہونے لگا سونے دے پانی نہ لکھیا جائے، قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر اگوں کی جواب دیندے نے، اے سوال دا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ اگوں جواب کی دیندے نے، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، سنی میں نے بہن سے وہ، دعا کرو اللہ ساڈیاں بہناں نوں ہی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کدی کدی اپنے ویراں نوں قرآن سنایا کرو، کدی کدی اپنے والدین نو بیٹیوں قرآن سنایا کرو۔ رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہنا، جدو بیٹیاں تے بہناں قرآن سنان دیاں نے، عجیب ہی تاثیر ہو جاندی ہے، عجیب ہی انقلاب آ جاندے نے۔ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر بیٹھے، صحابہ کرام ایک ایک دو دو ہو کے الگ ہون لگ پے۔ حضرت عمر پوچھتے نے، بندے کدھر جا رہے نے؟ ایک ایک دو دو ہو کے غائب ہو رہے نے۔ آقا فرماندے نے، عمر تو اچھی طرح جاننا ہے، اے نماز پڑھن واسطے جا رہے نے، تیری قوم بڑی سخت ہے، سانو سرے عام بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھن دیندے، اسی لک لک کے نمازاں پڑھنے آں۔ حضرت فاروق اعظم جنہ دے اندر قرآن دی وجہ تو لوگوں انقلاب آیا، اینا مضبوط انقلاب آیا، اینا مضبوط انقلاب آیا،
بڑا قیمتی جواب عرض کرتے نے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا۔ لوگو اس قرآن نے کیسیاں تبدیلیاں لے آندیاں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب العالمین نے اس قرآن دی وجہ تو بڑیاں دے اندر تبدیلیاں لے آندیاں۔ میں گزارش کرنی چاہنا توجہ فرماؤ، اس دور دے اندر اگر کوئی MPA قرآن دا مطالعہ کرنا شروع کر دیندا ہے، اللہ دی قسم او دی زندگی وچ انقلاب آ جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنی چاہنا، آؤ ذرا توجہ فرماؤ، جس مجلس دے اندر قرآن پڑھیا جائے او مجلس دے اتے آسمانہ تو رحمتاں دا نزول ہو جاندہ ہے، فرشتے گھیر لیندے نے، فرشتے رحمت تے برکت دیاں دعاواں شروع کر دیندے نے۔ اللہ کا الحاکمین قرآن دی وجہ تو انہاں دے گناہ معاف فرمانا شروع کر دیندے نے۔ میں نبی پاک دا فرمان پڑھیا، لوگوں توجہ فرماؤ، صحابہ عرض کر دینے، میرے صحابہ عرض کر دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلاں دے اتے زنگ لگ جاندے نے، دلاں تے زنگ لگ جاندے نے، اللہ گناہاں دی وجہ تو زنگ لگ جاندے نے، اے زنگ اتارن دا کی طریقہ ہے؟ آقا فرماندے نے میرے صحابہ جدو دلاں تے زنگ لگ جائے، گناہاں دا دل کالے ہو جان، سیاہ ہو جان، قرآن دی تلاوت کرو گے اللہ دلاں دے زنگ اتار دے گا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ اللہ لوگوں توجہ فرماؤ، قرآن کنی عظیم کتاب ہے۔ میرے دل دی تمنا، میرے دل دی تڑپے وے آج دی رات پیغام اپنے دل دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اساں انشاءاللہ زندہ رہنا ہے تے قرآن دی تلاوت کر کے زندہ رہنا ہے۔ اساں دنیا تو جانا ہے تے قرآن پڑھ دیاں جانا ہے۔ کیسے ہو خوش نصیب انسان نے جنہاں رب العالمین نے آخری سانس دے اندر بھی قرآن دیاں تلاوتاں نصیب کر دیتیاں۔ سبحان اللہ۔ میں آقا علیہ السلام دا فرمان پڑھے ہے، جڑی کیفیت دے اندر انسان دے اتے موت ہوندی ہے اسے کیفیت دے اندر ہی قیامت دے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ ایک صحابی رسول نے احرام بننے ہیں، سواری تو گرے، چوٹ لگی، اللہ نو پیارے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو کنا خوش نصیب ہے، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ملبیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے اللہ دی بارگاہ دے اندر جدو اٹھے گا تلبیہ پڑھدا اٹھے گا، اے دی زبان دے اتے کلمات جاری ہونگے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لوگو جڑا قرآن پڑھدا دنیا تو فوت ہو گیا، انشاءاللہ قیامت دے دن اٹھے گا تے دی زبان تے اللہ دا قرآن ہوئے گا۔
اور کیسا منظر ہوئے گا، کیسا منظر ہوئے گا، سبحان اللہ۔ میں عرض کرنی چاہنا، آخری بات نوٹ کر لو، اس تو بعد انشاءاللہ میں مکہ معظمہ مدینہ منورہ دی یاد تازہ کرانگا، اور میں دعا کرنا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ سارے انو زیارت نصیب فرما۔ اللہ اللہ۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پڑھن والا، اے توجہ فرماؤ، اسی دے کہنے ہیں اے خان صاحب دا بیٹا ہے، اے چودھری صاحب دا بیٹا ہے، اے رانا صاحب دا بیٹا ہے، اے جی کیا بات ہے، پامیں کوڈیوں کھوٹا ہوئے، او دے پلے ککھ بھی نہ ہوئے، ایک ماڑے جا کر دا بچہ ہے جن نے قرآن یاد کر لیا ہے، جدے سینے دے اندر اللہ نے قرآن محفوظ کر دیتا ہے، جنہوں قرآن دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے، رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہنا انہوں اللہ کریم نے دنیا دے اتے بھی اپنے نبی دا ممبر نصیب کر دیتا، اپنے نبی دا مصلی نصیب فرما دیتا۔ کیسیاں پیاریاں عظمتاں تے شانہ نے قرآن دی وجہ تو، اے قرآن دا کاری تے قرآن دا حافظ بالکل ماڑے جا کرد ہے، اے غریب والدین دا بیٹا ہے، کچے مکان وچ رہن والا، پھٹے پرانے کپڑے پہنن والا، لوگوں جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا، جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا، اللہ اللہ رب العالمین انہا اعزاز نصیب کرنگے، انہا عزتہ نصیب فرمانگے، مال کے کائنات فرمانگے، میرا قرآن دا حافظ آگیا ہے، کاری آگیا ہے، اے دے ابو تے امی نو بھی لے کے آؤ، انہوں اللہ اللہ ایسا عظیم تاج پہنایا جائے گا جس تاج دی روشنی سورج تے چاند نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ اللہ اللہ۔ پچھلے دن آج میں خبر پڑھی، نواز شریف دے نالوں دی بیٹی شیخ پورے گئی، انہوں نے سونے دا تاج پایا، پھر اور اس طرح دیاں کچھ خبریں پڑھیاں، انہوں وال ویکھ کے انصاف والے آکھیا اسی بھی انصاف کر لئیے، انہوں نے عمران خان تاج پانے شروع کر دیتے۔ اللہ کوئی تاج پا رہا ہے، کوئی کنگن پا رہا ہے، لیکن یہ سارا کچھ ایتھے ہی ملیا میٹ ہو جانا ہے، ایتھے ہی سارا ختم ہو جانا ہے۔ یہ صرف شہرت واسطے، یہ صرف اپنا نام اچھا کرنے واسطے، لیکن انج نام اچھا ہونا، انج سیٹاں ملنیاں نہیں، انج عزتاں نہیں ملنیاں۔ عزت ہے جڑی میں کہن لگا، جڑے قرآن دے حافظ دے قرآن دے کاری اللہ دی بارگاہ دے اندر آنگے، جلن والے ہو، حافظ آباد والے ہو، اردہ گرد تو آن والے قرآن دے پروانے ہو، نبی پاک دے مدینے والی سرکار دے پروانے ہو، غور نال بات سمجھن والی ہے، جڑا جدوں قرآن دا حافظ دے کاری آئے گا، کسے بالکل ماڑے جا کمزور جا غریب جا کردہ بھی ہوئے گا، رب العالمین فرمانگے دے ابو تے امی نو لے کے آؤ، آقا فرماندے نے اونا دعانو تاج پہنایا جائے گا تے سونے دا پہنایا جائے گا، اس تاج دی روشنی سورج تے چاند نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ساڑھے نبی دا فرمان بھی سچا، اللہ دا قرآن بھی سچا، لوگوں نبی دا فرمان میں سنا رہے ہیں، اور میں تے کہا کرنا ساڑھے نبی دا فرمان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دا فرمان ساڑھے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں، اور تتی ریت تے وی کلمہ توحید دا پڑے، میرے نبی دا بلال کدے دب دائی نہیں، اے صدیق سونا یار ریا مدنی دے نال، ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دائی نہیں۔ اللہ دی قسم قرآن دیاں بھی بڑیاں عظمتاں تے صاحب قرآن دیاں بھی جدے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
شفاء ورحمة للمؤمنين۔ جڑا جدے تے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن بھی رحمت للعالمین، قرآن بھی رحمت للمومنین، تے جدے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے او دا جواب بھی او دے جیسا اللہ نے دوسرا بنایا ہی۔ سبحان اللہ، ساڈا عقیدہ ہے اے ساڈی قسمت ہے، ساڈے نصیب نے جلن والے ہو تسی تے سو گئے ہو، بے وفائی کر گئے ہو، اے قرآن دی مجلس نال بے وفائی کر گئے ہو۔ اجے قاری صاحب جڑے ماشاءاللہ تو انہوں بار بار سٹیج تو کیا جا رہا ہے کہ بڑے عظیم قاری شیخ عبدالباسط رحمت اللہ علیہ مصر دے عظیم قاری، انہاں دی آواز دی یاد تازہ ہوئے گی تے تسی بے وفائیاں کر گئے ہو، انج قرآن نال نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط کرو ذرا۔ میں دسنا چاہنا ہوں کہ قرآن بھی بڑیاں عظمتاں والا، جدے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ 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 کریم فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اللہ اللہ میں جڑی تو انہوں کتاب عطا فرمائی، نہ تواڈی نبوت جیسی کسے دی نبوت ہے تے نہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب ہے جڑی میں تواڈے تے نازل فرمائی۔ دنیا تلاش کر دی روے، ٹکرا مار دی روے، اللہ اللہ ساڈے نبی جیسا کوئی دنیا تے آ سکدا؟ اور میں کہنا ہوں نا، جاگو ذرا تھوڑا جا جاگو۔ صورت سیرت نرالی موڈے تے کمیلی کالی، ساڑھے نبی جیسا دنیا تے نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آونا۔ ساڑھے نبی دی جدے تے قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اس نبی دی صورت دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا، اس نبی دی سیرت دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکدا، اس نبی دا نام بھی سب تو اعلیٰ، اس نبی دا مقام بھی سب تو اعلیٰ، اس نبی دی ختم نبوت بھی سب تو اعلیٰ۔ لوگوں میں گزارش کرنی چاہنا، رب ذوالجلال والاکرام نے ساڑھے نبی جیسا دوسرا کوئی پیدا ہی کیتا، آ بھی سکدا نہ آیا تے نہ کوئی۔ صورت سیرت نرالی اے دے تو پہلے ایک اور گل سن لو، نیند تے نہیں آ گئی؟ اللہ دا شکر ہے کوئی تھوڑا جا جاگے ہو ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں جاگ دیں رکھے۔ کی فرق پہندا ہو اب میلے لگے ہوں دے نا، یقین کرو مجالے جو تھے تو انہوں نیند آ جاتے۔ کتیاں دی لڑائی ہوئے کدی نیند کسے دی سنی جے بھی کتیاں دی لڑائی ویکھن گیا تے انج ستا سی ہویا کدی انج؟ اوتھے انج جناب ڈپر فل بال کے رکھ دے ہو، اوتھے ہوش قائم کر کے بہندے ہو، کبڈی ویکھن جاندے ہو، میچ او چھڑ دیو پراں آ کرکٹ دا میچ ہویا نا، اوئے ہوئے ہوئے ایتھے جناب بیبے تے بیبے رہ گئے، منڈے تے منڈے رہ گئے، کڑیاں بیوٹی پارلراں میں جا کے تیار ہویاں، نویں سوٹ سوائیں، نویاں چو ٹی وی والے سب کچھ ہی نشر کر رہے نے، او اینی تیاری، پھر ٹکٹ بڑی مہنگی کسے نوں 10,000 دی خریدنی او تے پہنچیاں نے۔ میں کیا منو اے دسو انہاں نوں لبدا کی اوتھے جا کے اینے پیسے بھی خرچ کرو، خجل خراب بھی ہوو، تکے ٹھڈے بھی کھاؤ، ذلیل بھی ہوو، اوتھے جا کے پھر پتہ لگے ہار گیا پاکستان۔ اوے اوتھے جا کے لبدا کی جو اتھے کی لبدا ہے؟ انہیں آکھیا مولوی جی تانوں کی پتہ ہے؟ او جڑا کیمرہ ہوندا ہے نا، کیمرہ ٹی وی دا جڑا وکھاندا ہے، ایک کیمرہ ایک بی بی تے وج جائے تے اودے پیسے اوتھے ہی پورے ہو جاندے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آ جا کے آ ساڈے شوق نے، آ ساڈے مرنے شوق نے، اے ساڈیاں گلاں باتاں اللہ قرآن دا شوق نصیب فرمائے۔ لوگو اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا تے بے مثل تے بے مثال، صاحب قرآن عطا فرمائے بے مثل تے بے مثال، ایڈیاں نعمتاں نوں چھڈ کے شیطان دی مجلس سے جاندا کیویں شوق پیدا ہو جاندا ہے۔ اور میں گزارش یہ کرنی چاہنا، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں۔ قاضی صاحب ماشاءاللہ محقق کے دوران بیٹھے نے، محدث زمان تشریف فرمانے، میں نہ دی موجودگی جو عام فام پنجابی انداز دے اندر ایک بات تو اڈے ذہن نشین کرنا چاہنا، لوگوں جدے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس ہستی دے کیا کہنے، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں،
آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں، امت کی بخشش کا اللہ نے کیا وعدہ، امت کی بخشش کا اللہ نے کیا وعدہ، روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، اللہ اللہ فلکوں کے مکیں بولے، جبریل امی بولے، فلکوں کے مکیں بولے، توجہ میرے وال فرمانا، جبریل امی بولے، فلکوں کے مکیں بولے، آقا تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، ساڑھے نبی جیسا بھی دنیا تے نہ آیا تے نہ جڑا وچکاروں بول پیندے نے نا، یہ آندے نے وڈے بھائی جنہ، یہ آندے نے وڈے بھائی جنہ۔ اللہ اکبر، ساڑھے بزرگاں نے بڑا سونا جواب دیتا ہے، فرماندے نے وڈے بھائی جنہ جڑا شان نبی دا جاندہ ہے، لاکھ لعنت اس کمینے تے، منہ کالا اس شیطان دا ہے، او دی قبر بھی شالا بلدی رہے، گستاخ نبی سلطان دا ہے، جڑا شان نبی دا جاندہ نہیں، او دشمن رب رحمان دا ہے۔ اور لوگو اسی کی کہنے ہیں کدی نیڑے آؤ ساڑھی گل سنو، اسی کہنے ہیں صورت سیرت نرالی موڑے تے کملی کالی، صورت سیرت نرالی موڑے تے کملی کالی، ہونٹاں تے سجدی لالی، واہ محبوب سبحانی، لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، ہر ہر جا جدا چرچا جدی دنیا ہے دیوانی، سونا خیر الانام آیا، سون جو مست ہو کے سون جو، سونا خیر الانام آیا، کہہ دیو سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ، پڑھ لو، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، سونا خیر الانام آیا، سونا خیر الانام آیا، او نبیاں دا امام آیا، اے رب والوں پیغام آیا، نہیں کوئی تیرا ثانی۔ اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا عقیدہ ہے، آقا علیہ السلام تے اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، جدے تے کتاب نازل فرمائی او دی بھی مثال دنیا دے اندر مل دی۔ اللہ اللہ میں کہہ رہا سا کہ اللہ اللہ دا قرآن نبی دیاں عظمتاں بیان کر رہا ہے، میرے ویر جڑا اللہ دا قرآن پڑھ دے او دے دل دے اندر نبی دی عظمت تے شان الحمدللہ پیدا ہو جاندی ہے۔ کیسیاں پیاریاں آوازاں آ رہیاں نے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين۔ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔
اللہ دا قرآن نبی دی شان بیان کر رہا ہے. لوگو ذرا توجہ فرماؤ, اللہ دا قرآن کسے جگہ تے نبی دی نماز دا بیان ہو رہا ہے. مال کے کائنات اپنے قرآن دے اندر کسے جگہ تے نبی دی مکی زندگی بیان فرما رہے نے, کسے جگہ تے میرے پیارے پیغمبر دی مدنی زندگی دے تذکرے ہو رہے نے, کسے جگہ تے نبی پاک دی ازواج مطہرات دے تذکرے ہو رہے نے. قرآن نو پڑھاں گے انشاءاللہ ساڈے سامنے بات کھل کے آئے گی. جنیاں نبی دیاں عظمتاں تے شانہ قرآن نے بیان کیتیاں نے کوئی مائی دا لال بیان کر سکدا. نبی پاک دی ازواج دے تذکرے ہو رہے نے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آ چکے ہیں. اللہ سانو مصطفیٰ مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آ چکے ہیں. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, دبی ہے جگر کی آگ مگر بجھی تو نہیں, انشاءاللہ پھر جاگ پہنے ستے ستے. ہون توجہ فرماؤ, قاری صاحب آگا نے میں صرف مکے مدینے دی یاد تازہ کرانی ہے. پہنچنا جے کہ نہیں جے تے جے جاگو گے تو پھر پہنچو گے, نہیں تو شیخ پورے ہی رہ جانا تو ساتھ. دھیان کرو ذرا. ماشاءاللہ میرے ایک شیخ جنہ دے پیچھے اسی مدینہ منورہ ماشاءاللہ 8 سال تک مسجد نبی دے اندر نمازاں پڑھیاں, شیخ عبدالعزیز بن صالح رحمت اللہ علیہ, اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے. ایک وقت دے اندر مدینے دے امام بھی نے, مدینے دے خطیب بھی نے ممبر رسول دے, اور مدینے دے بہت بڑے جج تے قاضی بھی نے. ماشاءاللہ اللہ نے بڑیاں عظمتاں قرآن دی وجہ تو عطا فرمائیاں. اور سنو پڑھن دا انداز بڑا سادہ جہا لیکن بڑا ماشاءاللہ دلکش اور دل ربا انداز. اللہ اللہ. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ میرے شیخ دی قبر نو منور فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. تے مکے ماشاءاللہ کیسا ہی پیارا منظر ہے. اللہ تو انہوں سارے انہوں حاضری نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ سانو قرآن نال پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ قرآن دنیا دے اندر بھی ساتھی بنائے، قبر دے اندر بھی ساتھی بنائے۔ اللہ قرآن میدان معاشر دے اندر بھی قرآن دی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔